اس سے پہلے بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے، جن کا ایک انٹرویو بھی خصوصی طور پر نشر کیا گیا ہے، جنہوں نے انتہائی مثبت طریقے سے پاکستان اور بھارت کے تنازع کی بات کی ہے اور بھارت کی جو ذمہ داری بنتی ہے، جہاں بھارت کی غلطیاں ہیں، جہاں بھارت ذمہ دار ہے، انہوں نے انتہائی خوبصورتی سے وہ حقائق بیان کیے ہیں۔ بلاول صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا، جیو نیوز کی اس نشریات میں شامل ہونے کا۔ پاکستان اول دن سے کہتا رہا کہ جارحیت نہیں چاہتا، جنگ نہیں چاہتا، امن چاہتا ہے، بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ کوئی ایسا واقعہ ہے جس پر تکلیف اور پریشانی ہے، اس کے ثبوت سامنے لائیں، اس کے اوپر بیٹھ کر بات کی جائے، لیکن بھارت نے وہ راستہ تب نہیں چنا تھا، اب سیز فائر ہو گیا ہے۔ کیا ہوگا مستقبل کا راستہ آپ کی نظر میں؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ میں تو پورے پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو مبارک دینا چاہوں گا۔ بہت ہی بڑا کامیابی ہے کہ بھارت جو کہہ رہا تھا کہ وہ بات چیت نہیں، حملہ کر کے مسئلے حل کریں گے۔ پاکستان تو شروع دن سے اس جنگ سے پہلے، یہ دہشت گردی واقعہ سے پہلے، جب سے یہ نیا حکومت بنا تو تب سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کو ڈائیلاگ سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہیے، اور بھارت یہ موقف رکھتا تھا کہ نہیں، ہم پاکستان سے بات چیت نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا کامیابی ہے کہ بھارت نے آپ کا موقف مانا ہے کہ بات چیت ہونا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی جو آپریشن باقاعدہ، پہلے تو 3 دن ہم صرف اپنا سیلف ڈیفینس میں ان کے جب حملہ ہوتا تھا، تو اس حملہ کے دوران جب وہ ہوائی جہازوں سے جو انہوں نے پہلے رات کو حملہ کیا، تو جس بہادری کے ساتھ وہ 5 جہاز گرائے گئے، خاص طور پہ وہ جو فرانس کا رافیل جہاز تھا۔ پھر دوسرے دن اور اس کے بعد جو ڈرونز بھیجے گئے پاکستان میں 100 کے قریب، اور ان کو سب کو ایک کے بعد ایک کرائے گئے۔ اور پھر جب وہ میسائل کا حملہ کل رات ہوا، 24 آورز بھی نہیں ہوئے، آپ نے اپنے آپریشن کا اعلان کیا، آپ نے پہلی دفعہ رسپونڈ کر کے بھارت کی ٹیریٹری میں جا کے حملے کیے، اور اس کے بعد بھارت سیز فائر بھی مانتا ہے، بات چیت کرنا کو بھی مانتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کامیابی ہے پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے افواج کے لیے، پاکستان کے ایئر فورس کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے۔ ہر امن پسند پاکستانی کہنے والا تھا، لیکن چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ بھارت میں امن پسند شہری ہو، جو میرا ماننا یہ ہے وہ اکثریت میں ہے، حکومت میں اکثریت میں نہیں ہوں گے لیکن عوام میں اکثریت میں ہوں گا۔ یہ تو ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہے، تاریخی کامیابی ہے۔ جی شہزاد صاحب، آپ کو بھی مبارک ہو۔ obviously جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں انکلوڈنگ یور سیلف، آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ بات چیت کے ذریعے ڈپلومیٹکلی اس مسئلے کو حل کر لیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی ریسٹرین دکھانے کے باوجود انڈیا نہیں مان رہا تھا، اور پھر ہمیں ایک ٹیکٹیکل موو چلنا پڑا، جہاں اپنے دفاع میں ہم نے ایسکیلیٹ کیا ٹو ڈی ایسکیلیٹ، اور اس میں ہمیں 12 گھنٹے کے اندر کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ اب گوئنگ فارورڈ، جو مارکو روبیو نے بھی کہا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ، کہ براڈر ایشوز پہ نیوٹرل سائٹ پہ بات چیت ہوگی، آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ بات چیت، ایک تو اوبیسلی جیسے آپ نے کہا خوشائند ہے کہ ہم ان کو ٹیبل پر لے کر آئے، ورنہ وہ تو اتنے سال سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ گوئنگ فارورڈ آپ کتنے پر امید ہیں اس سے، اور خاص طور پہ جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے وہ سندھ طاس معاہدے کا ہے جو انہوں نے سسپینڈ کیا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا وہ نیگوسیشنز کا پارٹ تھا یا نہیں تھا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ گوئنگ فارورڈ؟ تو ابھی تو میں اس بات کا پہ سمجھتا ہوں کہ جو بہت بڑا کامیابی ہے کہ یہ دونوں موقف تو مان چکے۔ ایک تو سیز فائر، اگریسر نے سیز فائر کا اعلان کیا، وہ بہت ضروری تھا۔ پھر بات چیت کرنا پہ ماننا وہ بہت بڑا کامیابی ہے۔ ضرور آگے جا کے ہمیں ہر ایشو پہ بات کرنا پڑے گا، اور اس میں ایک ایشو تو یہ ہے کہ جو بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہمارے خلاف میں، نہ صرف غیر قانونی but it would be a war crime and a crime against humanity to shut the water supply for 200 million people, and the unilateral decision to suspend the Indus Water Treaty۔ تو یہ بہت ضروری ہے، انشاءاللہ اس پہ بات چیت بھی ہوگا، اور امید ہے کہ پیش رفت ہوگا کہ اگر ہم نے اس نیا بات چیت کی پہ پہنچنا ہے
کوئی نئے وعدے آپس میں کرنے ہیں، کوئی نیا ٹریٹی سائن کرنا ہے، تو اس کا کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو پرانے ٹریٹیز ہیں، خاص طور پہ وہ ٹریٹیز جو نہ صرف بائے لیٹرل ہے مگر انٹرنیشنل کمپوننٹس ہیں، جیسے انڈس واٹر ٹریٹی، تو وہ تو ہم سب مانیں، پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ جو آگے والے بات چیت ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں جو ڈاکیومنٹیشن ہوگا، جو ٹریٹی ہوگا، جو وعدے ہوں گے، اس پہ اس کا کوئی ورتھ ہوگا۔ دوسرا ایک اور پوائنٹ جس پہ ہمیں بھارت کو منانے کے لیے قائل کرنے بھی ضروری ہوگا، یہ بھی ایک کامیابی پاکستان، نہ صرف پاکستان کے لیے، سب کے لیے ہوگا، کہ جو پاکستان کا مطالبہ تھا کہ تحقیقات ہو دہشت گردی کا واقعہ پہ، تو حال ہی میں مقبوضہ کشمیر میں یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ پہلے دن سے پاکستان کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح کا نیوٹرل کا کوئی انویسٹیگیشن پہ ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اگر بھارت یہ پاکستان کا مطالبہ مانتا ہے، اور اگر یہ مطالبہ نہ صرف یہ دہشت گردی کا واقعہ، مگر اگر ہم گنجائش چھوڑے کہ آگے جا کے اگر خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ مقبوضہ کشمیر میں، بھارت میں یا پاکستان میں ہو، اور اس میں پاکستان کا کوئی شکایت ہو، بھارت کا کوئی شکایت ہو، تو ہمیں اس ثبوت کے ساتھ اس فورم کے سامنے جانا چاہیے، اور وہاں یہ دہشت گردی کا جو ایشو ہے اس کا حل نکالنا چاہیے۔ تو یہ بھی بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات ہوگا، کامیابی بھی ہوگا، لیکن ایک ضروری ڈیولپمنٹ ہوگا کہ یہ ایسے نہ ہو کہ پھر 2 ہفتے بعد ایک اور دہشت گردی کا واقعہ ہو، اور ایک یہ نیا پریزیڈنٹ کا اسٹیپ سیٹ کیا ہو کہ اگر وہاں دہشت گردی کا واقعہ ہے تو اس کے لیے بلاول صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا لازمی، ظاہر ہے آپ خود فارن منسٹر رہے، ڈپلومیسی میں بلیو کرتے ہیں، ڈائلاگ میں بلیو کرتے ہیں، پیس کی آپ نے کہا کہ پیس ہونا چاہیے، یہ کتنا لازمی تھا جب ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم مودی جس طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ اس بات کا اختتام انڈین اگریشن کے جواب میں پاکستان کے ریسپانس کی صورت میں جو ہوا ہے کہ پاکستان نے ریسپونڈ کیا ہے، کیونکہ وہاں ایک جو نیریٹو بنایا گیا تھا کہ ہم کچھ بھی کریں گے، پاکستان کچھ نہیں کرے گا، اگر ہمیں پیس چاہیے بھی، تو آپ کے خیال میں کتنا لازمی تھا کہ اس کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ اگریشن انہوں نے کیا، جواب ہم نے دیا ہے، اور کم از کم اس تاثر کو زائل کیا ہے کہ ہم جواب نہیں دے سکتے؟ لیکن کہ آپ نے نہ صرف یہ تاثر دیا، جو بھارت کا پری کنسیو نوشنز، ایریگنس ایک قسم کا بنتا جا رہا تھا اس خطے میں، نہ صرف پاکستان کے لحاظ سے مگر دوسرے ممالک کے لحاظ سے، جو جیو پولیٹیکل کیپٹلسٹ تھا اس ریجن کا اور آپ کا، ان سارے ایکسپیکٹیشنز کو آپ نے نہ صرف آؤٹ پرفارم کیا ہے، مگر اب جو یہ ڈسکشنز ہوں گے آگے جا کے، جو فیصلے بھارت لیں گے اپنے کانٹیکس میں، کو یہ معلوم ہوگا کہ ہاں بالکل بھارت کا تعداد ہم سے زیادہ ہے، وہاں لوگ ہم سے زیادہ رہتے ہیں، ان کا فوج میں اوبیسلی اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تعداد ہے، پیسہ زیادہ تو ہتھیار زیادہ، مگر ہم نے ثابت کیا جب ہم نے ان کے 5 جہاز گرائے اور وہ ہمارا ایک نہ گرا سکے، ہم نے ثابت کیا جب انہوں نے 100 سے زیادہ ڈرونز بھیجے اور ہم نے ہر ایک ڈرون گرائے، اور پھر ہم نے ثابت کیا کہ جب انہوں نے آ کے حملہ کیا تو ہم نے ان کا جواب پتھر سے دیا کہ the larger they are, the harder they fall. And Pakistan has the ability to defend itself, to defend its sovereignty, no matter the challenge that India possesses. There was an understood calculus as far as nuclear warfare is concerned کہ یہ تو اس لڑائی میں تو کوئی نہیں جیتا، but conventional warfare کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں یہ عام تھا کہ ہم بھارت سے کنونشنل وہ نہیں جیت سکتے۔ میں سمجھتا ہوں، میرا امپریشن یہ ہے کہ پاکستان کے افواج سے، پاکستان کے ایئر فورس نے نہ صرف ہمیں یہ کامیابی حاصل کیا کہ دشمنوں کو، مخالفوں کو ہمارے بات پہ لے کر آئے کہ چلے ہم بات چیت کرتے ہیں، مگر یہ دکھا دیا نہ صرف بھارت کو مگر دنیا کو کہ پاکستان اپنے ریسورسز اپنی جگہ، اپنا سائز اپنی جگہ، اپنے دفاع کرنا جانتا ہے۔ بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، جیو نیوز سے بات کرنے کے لیے۔